अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं कि हम मताले पाकिस्तान का चैप्टर नंबर 3 ज़मीन और माहौल पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनज़र रखते हुए लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस और MCQs को ज़ेर बहस लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान के कुदरती खित्ते। ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये नोट की सूरत में भी आ सकता है और इसके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs भी मौजूद हैं, जो मैं आपको हाईलाइट करवा देती हूँ। पाकिस्तान के कुदरती खित्ते। पाकिस्तान का वसी इलाका यकसा नहीं है। हर इलाका अपने मौसम, नबातात, लोगों के रहन सहन के तरीक़ों और सतह के हालात के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ है, लिहाजा इसे यकसानियत की बुनियाद पर मुख्तलिफ कुदरती खित्तों में तकसीम किया गया है। कुदरती खित्ते से क्या मुराद है? शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। कुदरती खित्ते से मुराद ऐसा इलाका है जिसमें मौसम, नबातात, आबादी, लोगों के रहन सहन के तरीके एक जैसे हों। यहाँ कुदरती खित्ते से मुराद ज़मीन का वो इलाका है जिसमें सतह ज़मीन की बुलंदी, पस्ती, दर्जा हरारत, बारिश, नबातात, हैवानात और इंसानी काम काज तकरीबन मिलते जुलते हों। ये दोनों आपके शॉर्ट क्वेश्चन हैं। कुदरती खित्ते से क्या मुराद है, इसका जवाब पहली वाली लाइन में मौजूद है और दूसरी लाइन में भी मौजूद है। दोनों में से कोई सा एक लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान को कुदरती खित्तों के लिहाज से कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? पाकिस्तान को कुदरती खित्तों के लिहाज से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैदानी खित्ता, सहराई खित्ता, साहली खित्ता, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ता, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ता। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन 4 नंबर का भी आ सकता है कि मैदानी खित्ते पर नोट लिखें, तो इसकी डिटेल लिखेंगे हम। नेक्स्ट पेज पे तफसील मौजूद है। सहराई खित्ते पर नोट लिखें, साहली खित्ते पर, खुश्क और नीम खुश्क पहाड़ी खित्ते पर, मरतूब और नीम मरतूब पहाड़ी खित्ते पर नोट लिखें। तो अलग-अलग इसके नोट भी लिखे जा सकते हैं और ये 4 नंबर का सवाल बोर्ड में आ सकता है। इसके अलावा 8 नंबर का सवाल बन के भी आ सकता है, लिहाजा इसकी डिटेल अब हम पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है मैदानी खित्ता इलाका। इस खित्ते की आबोहवा इंतहाई खुश्क है, मौसम गर्म, इंतहाई गर्म और मौसम सरमा सर्द होता है। मौसम गर्मा में औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि मौसम सरमा का औसत दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बारिश सालाना 15 से 20 इंच होती है। नबातात, इस खित्ते में बारिश बेहतर होती है, लिहाजा ज़्यादा जंगलात मौजूद हैं। यहाँ पर अक्सर खारी काटने वाले जंगलात पाए जाते हैं। माशी हालात, ये इलाका दरियाओं की लाई हुई इंतहाई जरखेज मट्टी से बना है। इस इलाके के इस खित्ते में नहरी आपाशी का निज़ाम भी बहुत उम्दा है। इस इलाके की अहम फसलें चावल, गंदम, गन्ना, कपास हैं। मुल्क की अक्सर व बेशतर सनतें इस इलाके में वाक़या हैं। इन सनतों में टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बिजली का सामान, खेलों का सामान, चीनी की सनत, चमड़े की सनत वगैरह हैं। अहम सनती शहरों में लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, पेशावर वगैरह काबिल ज़िक्र है। आबादी, ये खित्ता मुल्क का सबसे गुंजान तरीन खित्ता है। मुल्क की 50% आबादी, ये खित्ता मुल्क का सबसे गुंजान तरीन खित्ता है। मुल्क की 50% आबादी इसी खित्ते में रहती है। आबादी का ज़्यादा हिस्सा देही आबादी पर मुश्तमिल है, लेकिन ये शहरी आबादी में भी काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दूसरा पॉइंट है सहराई खित्ता। नेक्स्ट इसका पॉइंट है इलाके। पाकिस्तान का सहराई खित्ता सूबा पंजाब में थल, चोलिस्तान, सूबा सिंध के थर और सूबा बलूचिस्तान के सिखान के इलाकों पर मुश्तमिल है। आबोहवा इंतहाई खुश्क होती है। गर्मियों में दिन का औसत दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। लू चलती है। सहराई इलाकों में दिन और रात के दर्जा हरारत में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इन इलाकों में सालाना बारिश की मिकदार 5 इंच से कम होती है। नबातात, बारिश की कमी और दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से नबातात ना होने के बराबर हैं। कहीं कहीं जड़ी बूटियाँ और कीकर के दरख्त नज़र आते हैं। माशी हालात,
یہ علاقہ زیادہ تر دیہی علاقوں پر مشتمل ہے اور یہاں کے لوگوں کا پیشہ زراعت اور مویشی پالنا ہے، اور صحرا میں نہری نظام کی موجودگی کی وجہ سے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں۔ اکثر علاقوں میں آبپاشی کا نظام میسر نہیں۔ بہاولپور اس خطے کا سب سے بڑا شہر ہے جہاں کچھ ٹیکسٹائل کی صنعتیں بھی ہیں۔ آبادی، اس خطے میں آبادی گنجان نہیں، دیہی آبادی زیادہ تر بکھری ہوئی ہے۔ اس کے اہم شہر بہاولپور، بہاول نگر، رحیم یار خان، عمر کوٹ ہیں۔ ساحلی خطہ، تیسرا پوائنٹ، ساحلی خطے پر نوٹ لکھیں، اس صورت میں آ سکتا ہے، اس میں آگے علاقہ اس کا پوائنٹ ہے۔ یہ خطہ صوبہ بلوچستان اور صوبہ سندھ کی ساحلی پٹی پر مشتمل ہے۔ ان علاقے میں اس کے اہم علاقے ٹھٹھا، بدین اور کراچی، صوبہ بلوچستان میں لسبیلیا، گوادر، پسنی وغیرہ شامل ہیں۔ اس کی آب و ہوا معتدل ہے، سمندر کی قربت کی وجہ سے موسم گرما اور سرما کے درجہ حرارت میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ اس کا درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے گرمیوں میں، سردیوں میں اس کا درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ نسیم بری میدانی ہوا کو کہتے ہیں۔ نسیم بری کسے کہتے ہیں؟ میدانی ہوا کو، یہ آپ کا ایم سی کیوز ہے۔ اور نسیم بحری کسے کہتے ہیں؟ سمندری ہوا کو، یہ بھی ایم سی کیوز ہے۔ اس خطے کی اہم خصوصیات ہیں، اس خطے میں بھی بارش ہوتی ہے، سالانہ بارش کی اوسط مقدار 12 انچ ہے۔ نباتات، اس خطے میں کم جنگلات پائے جاتے ہیں، بارش کی مقدار کم ہونے کی وجہ سے دنیا کے باقی ساحلی علاقوں کے مقابلے میں یہاں ناریل کے درخت عام نہیں ہیں، جبکہ ساحلی جنگلات ساحلی علاقوں میں بکثرت ملتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ معاشی حالات ہے۔ ساحلی پٹی ہونے کی وجہ سے ماہی گیری اس علاقے کا اہم پیشہ ہے۔ بلوچستان کی ساحلی پٹی پر واقع چھوٹی بندرگاہیں پسنی وغیرہ ماہی گیری کے لیے مشہور ہیں۔ گوادر بندرگاہ کی تعمیر سے وہاں خوشحالی آئی ہے اور یہاں کے لوگوں کا پیشہ ماہی گیری ہے۔ اس کے علاوہ کراچی سب سے بڑا صنعتی شہر ہے۔ ملک کے ہر حصے سے آنے والے لوگ یہاں مختلف اقسام کے روزگار سے منسلک ہیں۔ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا صنعتی شہر ہے۔ آبادی، ساحلی خطہ آبادی کے لحاظ سے گنجان آباد علاقہ ہے۔ اس خطے میں شہری آبادی کی کثرت ہوتی ہے۔ یہاں کا اہم شہر کراچی ہے، اس کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کراچی کی آبادی کتنے کروڑ ہے؟ 1.5 کروڑ سے زائد ہے، جبکہ دوسری بندرگاہوں پورٹ قاسم میں ماہی گیری کی زیادہ آبادیاں ہیں۔ پورٹ قاسم اور گوادر میں ماہی گیروں کی زیادہ آبادیاں ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے خشک اور نیم خشک پہاڑی خطہ۔ یہ خشک اور نیم خشک پہاڑی خطے پر نوٹ لکھیں، اس صورت میں آپ کو سوال لانگ کویسچن آ سکتا ہے۔ خشک پہاڑی خطے میں پہلا پوائنٹ علاقہ ہے۔ یہ پہاڑی خطہ پاکستان کے مغربی پہاڑی سلسلوں اور سطح مرتفع بلوچستان پر مشتمل ہے۔ اس خطے میں قبائلی علاقہ جات وغیرہ شامل ہیں۔ نباتات، کم جنگلات یہاں پائے جاتے ہیں۔ آب و ہوا انتہائی شدید اور خشک ہوتا ہے۔ موسم گرما میں انتہائی خشک اور گرم رہتا ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت 35 درجے سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ موسم سرما میں اوسط درجہ حرارت 7 درجے سینٹی گریڈ رہتا ہے۔ بارش 12 انچ سالانہ ہوتی ہے۔ آبادی گنجان آباد نہیں ہے، دیہی آبادی شہری آبادی کی نسبت سے زیادہ ہے۔ اس علاقے میں اب عورتیں کافی تعداد میں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرتی ہیں۔ اس خطے کے اہم شہر اسلام آباد، مری، ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوات وغیرہ ہے۔ نیم خشک پہاڑی خطہ علاقے، نیم خشک پہاڑی خطے میں عام طور پر کوہ نمک، کالا چٹا پہاڑ، کوہ سلیمان، کوہ کیرتھڑ کے پہاڑی سلسلے واقع ہیں۔ آب و ہوا موسم گرما میں گرم اور طویل رہتا ہے اور بارش 12 سے 15 انچ ہوتی ہے۔ نباتات، یہ علاقہ پھلوں کی پیداوار کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ آبادی اس خطے کی آبادی کم ہے، دیہی آبادی شہری آبادی کی نسبت زیادہ ہے۔ مرطوب اور نیم مرطوب پہاڑی خطہ علاقے، مرطوب پہاڑی خطے میں پنجاب کا علاقہ مری اور خیبر پختونخوا کے علاقے ایبٹ آباد، مانسہرہ اور ہزارہ وغیرہ شامل ہیں۔
آب و ہوا اس خطے میں موسم گرما خوشگوار ہوتا ہے، موسم سرما میں شدید سردی ہوتی ہے، سالانہ بارش 50 انچ سے زائد ہے، نباتات درختوں سے یہ علاقہ ڈھکا ہوا ہے، آبادی یہاں کی آبادی گنجان آباد ہے، اس خطے میں شہری آبادی کی اکثریت ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے نیم مرطوب پہاڑی خطہ، علاقے مرطوب نیم مرطوب پہاڑی خطے میں کوہاٹ، کشمیر، سوات، چترال وغیرہ شامل ہیں۔ آب و ہوا اس خطے میں زیادہ بارشیں نہیں ہوتی، 20 انچ سالانہ بارش ہوتی ہے۔ نباتات کئی اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں، یہاں محدود پیمانے پر فصلوں اور پھلوں کی پیداوار ہوتی ہے۔ آبادی یہ خطہ آبادی کے لحاظ سے زیادہ گنجان آباد نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آج ہم نے لانگ کویسچن پڑھا۔ اللہ حافظ۔